الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، آ کر انہوں نے نماز پڑھی، جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا اور نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو خطاب کرتے ہوئے کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ بھائی جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص دوبارہ گیا اور پھر اسی طرح اس نے ٹھونگے سی مار کر آ گیا۔ آ کر آپ کی خدمت میں جب بیٹھا تو آپ نے پھر یہی بات فرمائی کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے پھر آپ کی خدمت میں آگے بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر یہی بات فرمائی۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے اشارے کو اور آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ اطمینان کے ساتھ قیام کیا جائے، پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کیا جائے، پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ جتنے نماز کے ارکان ہیں ان سب کو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تو نماز ترخانہ جس کو کہہ دیتے ہیں، پڑھنا کہہ دیتے ہیں، وہ نماز نہیں ہے، بلکہ نماز وہ ہے کہ جس میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور بلکہ دل کی پوری لگن کے ساتھ نماز پڑھی جائے، وہ اقامت صلاۃ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سب جگہ لفظ اقامت ہی آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں نماز کے لیے آیا ہے، وہاں نماز پڑھنا نہیں آیا ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرنا آیا ہے، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ نماز صرف پڑھی نہ جائے بلکہ نماز قائم کی جائے۔ اور نماز بھی دراصل ایک پورا نظام ہے، نظام صلاۃ۔ اس کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، پھر مسجدوں میں باجماعت نماز ہوتی ہے، جماعت کے اوقات متعین ہوتے ہیں، ایک باقاعدگی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس باقاعدگی سے نماز پڑھنے کا نام ہی اقامت صلاۃ ہے کہ اپنے وقت کے اوپر مسجد میں باجماعت سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو خیر و برکت ہے، اس کے اندر جو فائدے ہیں، اس کے اندر جو مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، وہ تنہا گھر میں نماز پڑھنے کے اندر نہیں ہیں، بلکہ نماز قائم کرنا ہی یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ صلاۃ قائم کیا جائے اور پورا معاشرہ اس نظام کو تھامے ہوئے ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ اکا دکا یہیں کہیں یہ کام ہو رہا ہو، بلکہ ہر محلے میں، ہر جگہ پر اسی طرح نماز قائم کی جا رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو دوسری باتیں ہیں، اور دین ہمارا بہت وسیع ہے، کوئی محدود نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دین اور مذہب میں فرق ہی یہ ہے کہ مذہب تو چند رسمی عبادتوں کا نام مذہب ہے۔ آپ نے پوجا پاٹ کر لی، کچھ رسمیں ادا کر لی، تو سمجھ لیا کہ مذہب کے تقاضے پورے ہو گئے۔ لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ یعنی پیدائش سے لے کر موت تک اور صبح سے لے کے شام تک آدمی جتنے کام کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی میدان سے ہو، وہ سارے کام دین کے اندر شامل ہیں۔
اس کا کمانا بھی دین ہے، اس کا چلنا بھی دین ہے، اس کا سونا بھی دین ہے، اس کے تمام کام دین ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا ایک ضروریات میں سے ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا، ان کی ضروریات کا بندوبست کرتا ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن یہ ضروریات کا پورا کرنا بھی اللہ کے یہاں اس پر صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی دنیا نہیں ہے بلکہ دین کا کام ہے۔ تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ صاحب یہ تو دنیا کا کام ہے، بلکہ دین کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس نے ہماری پوری زندگی کو گھیر لیا ہے۔ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے، ملاقات ہوئی، مسکرائے، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئے، تو یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاقات کرنا اور ہنس کر ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ تو نماز جو بنیاد ہے پورے دین کی، وہ سارے دین کو قائم کر رہی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو ہر قدم پر یہ خیال رہے گا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو میرے پروردگار کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اصل میں نماز یہ احساس پیدا کرتی ہے، اس حس کو بیدار کر دیتی ہے کہ آدمی یہ محسوس کرنے لگے کہ مجھ سے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ جو میرے رب کو مجھ سے ناراض کر دے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ بات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر جو بھی وہ کام کرتا ہے ہر قدم پر یہ خیال رکھتا ہے کہ اس سے کوئی بات ایسی نہ ہو جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ وہ کمائے گا، حلال روزی کمائے گا، بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اگر میں یہاں حق دبا لوں گا تو مجھے پروردگار کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں اگر میں نے کسی سے چھپا بھی لیا تو اللہ کے یہاں تو نہیں چھپے گا۔ چونکہ نماز غائبانہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہم اس کو سامنے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہے، چاہے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارا احساس یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو وہ دیکھ ہی رہا ہے، اور یہی تعریف کی گئی ہے حدیث میں احسان کی، کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس پر ہم مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بس تھوڑے سے وقفے کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی نماز کی، اور یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کی جا چکی ہے کہ اقامت صلاۃ مقصود ہے، صرف نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ اور عبادت بھی دراصل وہی ہے کہ جس میں انسان یہ محسوس کرے کہ وہ پروردگار کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقینی بات ہے کہ وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو نماز یہ احساس بیدار کر دیتی ہے کہ آدمی ہر قدم پر یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ وہ علیم و خبیر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بس یہ جب احساس آدمی کا جاگ جاتا ہے تو پھر وہ پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کسی کا حق نہیں دباتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہاں حق دبا لیا تو مجھے اللہ کے یہاں اس کا دینا پڑے گا، اللہ سے میں چھپا نہیں سکتا، یہاں چھپا لوں گا وہاں کیسے چھپ جائے گا۔ بس یہ چیز جو انسان کو ہمیشہ بیدار رکھتی ہے، ہمیشہ اس کو احساس دلاتی رہتی ہے، یہی چیز مقصود ہے اور یہی چیز دین کو قائم کرنے والی ہے۔ بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ دین کچھ محدود رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر قدم جو بھی ہم اٹھاتے ہیں وہ سب دین ہی دین ہے۔ جو بظاہر ہم جس کو دنیا سمجھتے ہیں وہ بھی دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور بڑی کارآمد حدیث ہے۔ حدیثیں یوں تو ساری کارآمد اور مفید ہوتی ہیں، لیکن موقع کے لحاظ سے جو بڑی کارآمد حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی محنت کے ساتھ کام میں لگا ہوا ہے، پسینوں پسین ہو رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے اور وہ اپنے کام کے اندر مشغول ہے۔ آپ اس کی محنت اور لگن کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور غور سے اس کو دیکھنے لگے۔ آپ کے کچھ ساتھی صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، جب آپ کھڑے ہوئے تو وہ بھی رک گئے اور جو دلچسپی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے وہ بھی دیکھنے لگے۔ ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ شخص جو اتنی محنت کر رہا ہے اور پوری مشقت کے ساتھ یہ کام میں لگا ہوا ہے، اگر یہ اس کی محنت اور مشقت آخرت کے لیے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی وہ یہ سمجھے کہ یہ جو محنت کر رہا ہے دنیا کے لیے کر رہا ہے، کمانے کے لیے کر رہا ہے، اگر یہی محنت جو اتنی زیادہ کر رہا ہے اسی محنت کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو سمجھ لیا، محسوس کر لیا کہ ان کے دماغوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام دنیا کا ہے، آخرت کا نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی یہ محنت حلال روزی کمانے کے لیے ہے اور اس لیے ہے کہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرے گا تو یہ بھی آخرت کے لیے ہے۔ یعنی اس کی محنت اور مشقت کو دنیا کا عنوان مت دو، بلکہ یہ بھی آخرت کا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا میں جو محنت کرتے ہیں تو بظاہر تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ دنیا کما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دنیا نہیں ہے، حقیقت میں وہ بھی دین ہے۔ اس لیے کہ ہم محنت کر کے، مشقت کر کے، روزی کما کے اپنے بال بچوں کے لیے لا جانا چاہتے ہیں تو یہ کام بھی دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے۔ اس لیے ہمارا دین چند رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے،
بلکہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں چاہے وہ دیکھنے کے اندر دنیا کا کام نظر آتا ہو، حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی دین کا ہی کام ہے۔ تو دین کا دائرہ عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں جب بات آتی ہے دین کی تو چند عبادات کی طرف ان کا رخ مڑ جاتا ہے، ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، حج کرنا دین ہے، زکوٰۃ دینا دین ہے۔ یعنی یہ جو عبادات ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بس انہی تک وہ دین کا تصور محدود ہو کر رہ جاتا ہے، اور باقی کاموں کو ہم دین سے باہر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اسلام جو ہمیں سبق سکھا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہمیں تعلیم دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام کام بھی دنیا کے نہیں ہیں بلکہ دین کے ہیں، اور ترک دنیا کو چھوڑ کر صرف یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، یہ دین نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان ہوا ہے، اس حدیث سے تو آپ پورے طور پر انشاءاللہ کھل کر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ دین کا صحیح تصور اسلام میں کیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ 3 ساتھی تھے، 3 دوست تھے آپس میں، صحابہ کرام میں سے تینوں میں آپس میں بڑا تعلق تھا اور تینوں کو عبادت کا بہت شوق تھا۔ تو ایک صحابی نے آپس میں یہ طے کیا کہ میں پورے سال روزے رکھا کروں گا، سوائے ان 5 دنوں کے جن میں روزے رکھنا حرام ہے، باقی تمام سال علاوہ رمضان کے روزوں کے بھی میں نفلی روزے بھی رکھا کروں گا، پورا سال میں روزوں میں گزاروں گا۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ میں پورے سال رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کروں گا، سویا نہیں کروں گا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اگر شادی کروں گا تو میرے بال بچے ہوں گے اور میں ان بکھیڑوں میں پڑھ کر اللہ کی پوری طرح یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکوں گا، تو اس واسطے میں شادی نہیں کروں گا۔ تو ایک ساتھی نے طے کیا کہ میں پورے سال روزے رکھوں گا، دوسرے نے طے کیا کہ میں ساری رات پورے سال جاگا کروں گا، تہجد پڑھا کروں گا، نفلی نمازیں پڑھا کروں گا، تیسرے نے طے کیا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، اگر شادی کروں گا تو پھر بچوں کے بکھیڑے میں پڑھ کر میں عبادت میں یکسوئی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تینوں نے آپس میں یہ باتیں کی، یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے آپس میں یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک ہم نے آپس میں یہ بات طے کی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں اور آپ کی پیروی کرنا ہمارا فرض ہے، جیسے آپ کریں ایسے ہی ہم بھی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو میں نے تو شادی بھی کی ہے اور میرے بال بچے بھی ہیں، اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں نفلی اور سوتا بھی ہوں، اور روزے میں رکھتا بھی ہوں اور بہت دفعہ نہیں بھی رکھتا، پورے سال نہیں رکھتا، کبھی ایک مہینہ روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ بالکل روزے نہیں رکھیں گے۔ تو دونوں ہی آپ کے معمول تھے، رکھنا بھی تھا نہ رکھنا بھی تھا۔ اس طرح رات کو آپ 1/3 رات نماز پڑھا کرتے تھے اور باقی اوقات آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادی بیاہ بھی کی ہے۔ آپ نے اس سے یہ سبق سکھایا کہ یہ کام کرنا کوئی دنیا کے کام نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنا کوئی دین نہیں ہے، بلکہ یہ کام کرتے ہوئے بھی تم اللہ کے دین کو اور اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہو۔ تم نے شادی بیاہ کیا، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہیں اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ تم نے تہجد کی نماز پڑھی، رات کو نفلیں پڑھی، کچھ دیر سوئے بھی، تو سونے میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔
تم نے نفلی روزے رکھے، نفلی روزوں کا ثواب ملے گا، جب نہیں رکھ رہے ہو جب بھی ثواب ملے گا۔ تو یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے سال روزے رکھے جائیں، پورے سال ساری رات نماز پڑھی جائے اور شادی بیاہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ بتا دیا کہ یہ اسلام کا صحیح تصور یہ ہے کہ ان تمام کاموں کے کرتے ہوئے بھی تم دین کے ہی کام کرو گے۔ تو دین کا تصور جو اسلام میں ہے وہ بڑا وسیع تصور ہے، اور ہماری تمام نقل و حرکت کو اور ہمارے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس واسطے کوئی محدود تصور دین کا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے جو آپ کے خدمت میں عرض کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔